السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا ہے مفتاح دار السعادہ کتاب میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اس سورہ میں غور و فکر کرے تو یہ اس کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اس مختصر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی سخت ترین وعید کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ گھاٹے کے اندر ہے، خسارے میں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یعنی وہ لوگ خسارے اور گھاٹے سے، نقصان سے محفوظ ہیں جو آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تین چیزوں کا نام ہے کہ دل سے اقرار کرنا، اقرار تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، ماننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالجوارح، اور اعضاء سے عمل کرنا، نیک اعمال کرنا۔ تو اس تعریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، علیحدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ وہ لوگ خسارے سے، گھاٹے سے نکل چکے ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ یہاں پر حق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے کہ آگے دین کو پہنچایا، دین کی تبلیغ کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر تین طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں بتلائی ہے اس پر عمل کرنا، توحید کو اپنا لینا اور اتباع رسول کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا، شریعت پر چلنا، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ اور اسی طرح شرک سے باز آ جانا، رک جانا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، فحاشی برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا، جھوٹ سے، شرک سے اور جو دوسری بیماریاں ہیں فحاشی والی، ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی مشکلات آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، ان پر صبر کرنا، جزع فضع نہ کرنا، صبر کا اظہار کرنا، صبر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تین طرح سے یہ صبر ہوتا ہے۔ اسی طرح عامل الصالحات کی آگے یہ تشریح ہے، یعنی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بھی اعمال ہی ہیں، اعمال کی اقسام میں سے ہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علیحدہ بیان کیا کیونکہ ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ تبلیغ کرنا، دین پہنچانا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح صبر کرنا، صبر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تبارک و تعالی
صبر کرنے والوں کو بے حد بے حساب جو ہے اجر عطا فرمائے گا۔ تو صبر کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خسارے سے بچنے کے لیے جو اعمال ہمارے لیے لازمی قرار دیے، جو کام لازمی قرار دیے ہیں، ان کو صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی یہ کام کرنا ہی کرنے ہیں، لازمی کرنے ہیں، نہیں تو آپ خسارے سے گھاٹے سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمنو، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور وعاملو، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، وتواصوا، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور وتواصوا بالصبر، یہ بھی فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ یعنی 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتلائے، ان کو فعل ماضی کے ساتھ ذکر فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کاموں کے بغیر آپ کو کوئی نجات نہیں مل سکتی، آپ خسارے سے گھاٹے سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، ایمان، صحیح طور پر ایمان لے آنا، اور جو ایمان کا اظہار ہے، نیک اعمال ان کو کرنا، اور ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا، اپنے تک ایمان کو محدود نہیں کر دینا کہ خود آپ عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو نہ بتلائیں، دوسروں کو برائی سے نہ روکیں۔ جس کو اسلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو ہے منسوب کیا ہے اس عمل کو، کہ یہ لازمی کرنا ہے، لوگوں کو حق کی دعوت دینی ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اور چوتھا کام صبر کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ 4 کام لازمی کرنے ہیں۔ اور اسی طرح آخری جو 2 کام اللہ تبارک و تعالی نے بتلائے ہیں، ان کی اہمیت اس سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی ان کاموں کی آپ نے وصیت کرنی ہے۔ وصیت جو ہے وہ اہم ہوتی ہے، وصیت کرنا یہ ایک اہم عمل ہے، اہم کام ہے، لازمی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان 2 کاموں کی تم نے دعوت دینی ہے، بلکہ وَتَوَاصَوْا، تواصو جس کا مادہ واو صاد جو ہے تا ہے، وصیت کرنا، وصیت کرنے سے یہ ہے، تو یہ اہم کام ہے، ان کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت والے دن خسارے سے بچ سکیں، گھاٹے سے بچ سکیں، اور آخرت میں نجات پا جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔